کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جو نوالا اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں وہ صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے بچوں کی سوچ، کردار اور ان کے مستقبل کو بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک باپ جب اپنے بچوں کے لیے رزق کماتا ہے تو وہ صرف پیسے نہیں کماتا، وہ اپنی نسلوں کے لیے راستہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر کمایا ہوا پیسہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا حرام کمائی اور حلال کمائی کا اثر ہماری صرف جیب تک محدود رہتا ہے، یا یہ ہماری اولاد کے دل، دماغ اور کردار کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے؟ حلال رزق کیا ہے؟ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ حلال رزق تلاش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ سورہ بقرہ کی یہ 172 نمبر آیت ہے۔ حلال رزق صرف یہ نہیں کہ انسان صرف چوری سے بچے، بلکہ حلال رزق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمانداری کے ساتھ محنت کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو دھوکہ نہ دے، رشوت نہ لے، سود نہ کھائے اور ظلم سے بچے۔ یہ سب حلال رزق کے زمرے میں آتے ہیں۔ حلال رزق کھا کر جو بچے جوان ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ جب بچے حلال رزق کھا کر بڑے ہوتے ہیں تو اس کا اثر ان کے دل، دماغ اور ان کے شخصیت اور ان کے کردار پر پڑتا ہے۔ حلال رزق انسان کے اندر اچھے اخلاق، شکر اور صبر جیسی نعمتیں پیدا کرتا ہے۔ ایسے بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں، محنت کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حق اور غلط کے اندر فرق محسوس کرتے ہیں، بے ایمانی اور ایمانداری کا ان کو پتہ ہوتا ہے، غلط اور صحیح کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ایسے بچے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اللہ کی طرف راغب کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسے بچے مشکلات میں صبر کرنا سیکھتے ہیں۔ حلال رزق ہمیشہ شاید بہت زیادہ دولت نہ دے، لیکن یہ جتنا دیا گیا رزق آپ کو ہے اس کے اندر برکت ضرور دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جن میں کمائی بہت کم ہوتی ہے، حلال طریقے سے ہوتی ہے، لیکن ان گھروں کے اندر سکون، خوشی، اطمینان ہوتا ہے۔ ان کے گھروں میں کبھی لڑائیاں نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی عزت و احترام کرتے ہیں، اور یہ صرف حلال رزق کی ہی برکت ہوتی ہے۔ حرام رزق کیا ہے؟ حرام رزق وہ ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف طریقے سے کمایا جائے، مثلا چوری، رشوت دہی، دھوکہ دہی، جھوٹ سے کمائی، جوئے کی کمائی، کسی کا حق مارنا، ناجائز طریقوں سے مال اکٹھا کرنا اور اپنی ڈیوٹی کے اندر ایمانداری سے کام نہ کرنا۔ اچھا، بہت سے جاہل لوگ یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ یار ہم تو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو ایسا رزق کھلانا چاہتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، آپ سے بھی اور آپ کے بچوں سے بھی؟ حرام رزق کا بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ حرام رزق صرف پیٹ میں ہی نہیں جاتا، وہ آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، بلکہ آپ کے بچوں کے ذہن، کردار، دماغ کے اوپر اس کا منفی اثر پڑتا ہے، آپ کے بچوں کی سوچ کے اوپر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ ایسے گھروں میں اکثر یہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بچوں کے اندر ضد، بدتمیزی، بے ادبی بے انتہا ملے گی آپ کو ایسے بچوں کے اندر۔ ایسے گھروں میں اپنے والدین کی عزت نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے گھروں میں والدین کی یا بڑوں کی یا کسی آنے والے کسی مہمان کی عزت نہیں کی جاتی۔ ایسے بچے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اونچی آواز میں بات کریں گے۔ ایسے بچوں کا دل عبادت اور نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں میں مال کی اہمیت زیادہ اور اخلاق کی اہمیت کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں چلتا اخلاق کیا چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ اتنی بڑی بات۔ اس حدیث کی صحت کے بارے میں علماء کی گفتگو موجود ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ حرام کی کمائی سے انسان کی روحانی زندگی کو نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، والدین کے لیے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جو والدین جان بوجھ کر حرام کی کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو اس ناکامی کا سامنا اس دنیا کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک مستقل ناکامی ہے، لیکن پریکٹیکل یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ کر ہی جائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، اس کا نتیجہ۔ اور مطلب میرا ایکسپیرینس ہے یہ کہ میں اپنے تجربے کے بہاف پہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو زیادہ تر اپنی اولاد کی وجہ سے ہی پریشانی وہ اٹھا کر جائیں گے۔ جس اولاد کی خاطر انہوں نے کیا ہے، اسی اولاد کے ہاتھوں ہی وہ ذلت کا سامنا کر کے جائیں گے۔ ایسے گھروں میں کبھی مطلب ان کے والدین کو سکون نہیں آتا، وہ خوش نہیں رہ سکتے جب ان کے بچے بے ادبی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، اپنی مرضی کے راستے اختیار کرتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ایسے والدین کو ظاہری بات ہے کہاں سے سکون آئے گا؟ گھروں میں پیسہ ہونے کے باوجود اطمینان، سکون اور خوشی نہیں ہوتی۔ ایسے والدین کے ہاتھوں سے اولاد ہمیشہ نکل جاتی ہے، ان کی عزت نفس متاثر ہوتی ہے، اور آخرت میں ظاہر ہے انسان کو اس مال کا جواب دینا ہوگا جو اس نے کمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت والے دن بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے چند سوالات نہ کر لیے جائیں گے، اور اس مال کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ وہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا۔
دنیاوی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے، حرام کے طریقے سے کمائے ہوئے مال سے جو نقصانات بندہ دیکھتا ہے، خاندان میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں رہتا، بچوں کو غلط مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں گھروں میں، وہ محنت کی بجائے شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا اسی کام کو وہ آسان سمجھتے ہیں اور اسی کام میں وہ کامیابی سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ بھی وہی طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس دیکھیں، اگر کوئی بچہ اپنے والد کو محنت کے لیے پسینہ بہاتے ہوئے دیکھتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے دل میں محنت کی عزت بیٹھتی ہے، اور اگر باپ غلط راستہ اختیار کرتا تو ظاہر ہے اس کا بچہ بھی اسی راستے کو صحیح سمجھ کر اپنائے گا۔ جو والدین حلال رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اسی کمائی کے اندر چاہے وہ کم ہو، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالے رکھتا ہے، ان کو پریشانی سے دوچار ہونا ہی نہیں پڑتا۔ ایسے والدین اپنے بچوں کو بہت قیمتی چیز دیتے ہیں، وہ ہے پاک کمائی اور پاک تربیت۔ ان کے بچے سیکھتے ہیں کہ یاد رکھیں، بچے ہمارے گھروں میں مہمان نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ان کے جسم کو کھانا دینے سے پہلے سوچیں کہ یہ نوالا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ ایک حلال کا لقمہ شاید آپ کے بچے کی زندگی تبدیل کر دے، اور ایک دیا ہوا حرام کا لقمہ بھی شاید آپ کے بچے کی زندگی کو تبدیل کر دے۔ یہ دو مختلف رخ ہیں، ایک غلط کی طرف لے کے جائے گا آپ کے بچے کو، اور دوسرا رخ صحیح کی طرف لے کے جائے گا آپ کے بچے کو، اور یہ آپ کا حق ہے، آپ اس کو صحیح راستہ دیں۔ آج اگر ہم حلال رزق کما کر اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں تو ہم ان کا صرف پیٹ ہی نہیں بھر رہے بلکہ ان کے مستقبل کا تعین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو۔